جب کوئی محبت سے کوئی بڑا بزرگ آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کی بات کا ادب احترام کے ساتھ بھرپور طریقے سے جواب دیں، شارٹ کٹ نہ ماریں، شارٹ کٹ نہ ماریں۔ باپ بات کر رہے اپنے بیٹے سے اور بیٹا ہوں کر کے بس گزر گیا، ایسا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ دوست جب بات کرتا ہے تو بڑے مزے سے پرتپاک طریقے سے بات کرتے ہیں، ابا جب بات کر رہے ہیں اپنی اولاد سے شارٹ کٹ مار رہے ہیں، ابا کو پھر غصہ آتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو بھائی سیدھے منہ تمیز سے جواب تو دو۔ ماں بیٹی سے گھر میں بات کرتی ہے، بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ شارٹ کٹ مارتی ہیں، مجھے دیر ہو رہی ہوں۔ بھائی والدین کا یہ ادب ضروری ہے کہ جب وہ آپ سے بات کرے تو آپ بھرپور طریقے سے تسلی کے ساتھ ان کو یہ احساس ہو کہ اس کی توجہ مکمل میری طرف ہے، چاہے آپ کو بتانے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن آپ بھرپور طریقے سے بتائیں ان کو۔ نہیں یاری بات، اس سے ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں نا، یہ موضوع کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے بھائی، اس کو پکڑ کے رکھنا، ٹھیک ہے؟ جو بات چل رہی آپ سے کہہ رہا ہوں میں۔ ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا ہوا تھا، بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کوا ہے۔ بڑھاپے میں انسان بچپنے کی طرف چلا جاتا ہے، نظر بھی نہیں آ رہا، سنائی بھی صحیح نہیں دے رہا۔ ابا بھول گئے، پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کوا ہے، 2 دفعہ کہا۔ تیسری دفعہ جب پوچھا باپ نے بیٹا یہ کیا ہے تو بیٹے کو آ گیا غصہ، ابا بول تو دیا نا کوا ہے، کیوں کان کھا رہے ہو میرے؟ کیوں دماغ چاٹ رہے ہو؟ کیوں دماغ کی دہی بنا رہے ہو؟ یہ سب کراچی کے محاورے ہیں، دماغ کا دہی کر دیا۔ یہی کام میں رہ گیا سارا دن کہ میں یہی بتاتا رہوں، کوے کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے یاد ہے تم میری گود میں تھے جب تم بچے تھے، دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا تھا، تم نے 20 دفعہ مجھ سے پوچھا تھا، میں نے ایک دفعہ بھی ایسے غصے میں ڈانٹ کے جواب، ایک دفعہ بھی میں نے ایسے ڈانٹ کے جواب نہیں دیا تھا۔ اور یہ باپ کو اللہ نے ظرف دیا ہے، ماں کو اللہ نے ظرف دیا ہے اولاد کے معاملے میں۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے میں ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو تم نے ان کے ساتھ لا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے کسی بات پہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں کہنا کہ یہ سوال ابا غیر ضروری ہے، یہ آپ مجھ سے پوچھنے کے مجاز نہیں ہے۔ باپ نے جب پوچھ لیا تو اب وہ غیر ضروری سوال بھی ضروری بن گیا۔ نہیں آ رہی بات؟ ہمارے ایک استاذ تھے، ابھی بھی ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے بھی ایک جو استاذ تھے جن کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کے ذمے کوئی کام لگایا کہ آپ یہ کام کرو۔ کام بہت ہی فضول سا کام تھا، جو کرنے کا نہیں تھا، بیکار سا کام تھا، وقت کی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کرنے لگ گئے، ہمارے جو استاذ تھے وہ اپنے استاذ کا حکم سن کے کرنے لگ گئے کام۔ تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت یہ تو آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے، آپ کے بڑے بزرگ نے یہ کام آپ کے ذمہ لگا دیا، یہ تو غیر ضروری کام ہے، چھوڑیں اس کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر ضروری ہے، لیکن جب انہوں نے کہہ دیا تو یہ کیا بن گیا؟ ضروری بن گیا۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو کیا بن گیا؟ ضروری بن گیا۔ تو بعض دفعہ ایک کام غیر ضروری ہوتا ہے، لیکن کسی ایسے کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے جس کے آرڈر کو ماننا ضروری۔ وہ واقعہ سناتا ہوں نا میں اکثر، ایک بہت بڑے محدث تھے، بزرگ تھے، ہزاروں لوگوں میں ان کا درس ہوتا تھا، ہزاروں لوگوں میں حدیث کا درس دے رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے درس سننے کے لیے، کیسی پروقار محفل لگی ہوئی ہے۔ ماں ان کی تھی دیہاتی، بعض دفعہ آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے، والدین کیا ہوتے ہیں؟ تو بیچارے دیہاتی ہوتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو پھر بہت بڑا فنٹر سمجھنے لگتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، اور یہ ابا تو پرانے سٹائل میں چلیں گے نا۔ تو وہ بوڑھی ماں ان کی آتی، بولتی کیا یہاں لوگوں کو بیٹھ کے جو ہے تو سبق پڑھا رہے، جا مرغیوں کو جا کے دانا ڈال۔ تو یہ بیچارے اٹھ کے جاتے، کتنے بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد، یہ اٹھ کے جاتے اور مرغیوں کو دانا ڈال کے واپس آتے، جہاں سے درس چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ مرغیوں کو دانا ڈالنا کیا اتنا ضروری کام ہے؟ یہ تو کسی اور وقت بھی ہو سکتا ہے، مرغیاں تو ویسے بھی باہر سے کچھ بھی
کھا پی کے گزارا کر دیتی ہیں. اتنا قیمتی درس چل رہا ہے, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, تو یہ کام چھوڑ دیتے, بعد میں کر لیتے. انہوں نے کہا کہ مرغیوں کو دانہ ڈالنا ضروری نہیں ہے, لیکن جس شخصیت نے مجھے اس دانہ ڈالنے کا آرڈر کیا ہے اس کے آرڈر کو ماننا ضروری ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آگے انہوں نے دلیل دی, دلیل سمجھیں, دلیل کیوں ضروری ہے. انہوں نے کہا جس خدا کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, فرمایا کہ جس خدا کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, تو وہ خدا کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی, ناراض ہو جائے گا. تو حدیث کا درس تو انسان اسی لیے دیتا ہے نا, تعلیم تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ علم دین تو اس لیے پڑھاتا ہے کہ کیا ہو. یہ میں اس لیے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اکابر نے اپنے والدین کے حقوق کا اس قدر خیال کیا ہے کہ ان کی غیر ضروری اور جس کو آپ عرف میں کہتے ہیں بالکل ایسے مطالبات جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی, ایسے مطالبات میں بھی اس بات کا خیال کیا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور آج کی جو نسل ہے, جو آج کی اولاد ہے, اس کے میں اگر آپ کو حالات بتانا شروع کر دوں تو میرے دل میں وہ قوت نہیں ہے, میرے اعصاب میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے جذبات کو اپنی زبان سے بیان کر سکوں. اس طرح سے والدین سے بات کی جاتی ہے, اس طرح سے جیسے وہ اس کے کیا ہو, ملازم ہو. اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس تربیت میں اور یہ بگاڑنے میں دخل بھی کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو آپ نے انگلش اسکول میں ایڈمیشن دے دیا, مکس گیدرنگ میں بٹھا دیا, جوان لڑکا جوان لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, لائف کو انجوائے کر رہا ہے, مذہب بالکل نہیں سکھایا جاتا. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے میڈیا آزاد کر رہا ہے لڑکیوں کو, اپنا بوائے فرینڈ خود ہی سیلیکٹ کرو, لڑکوں کو کہہ رہا ہے اپنی گرل فرینڈ کا انتخاب کرو. جب یہ کلچر ملے گا اولاد کو تو یاد رکھو یہ ہے کس کا کلچر, مسلمانوں کا ہے یا گوروں کا ہے؟ بتاؤ مجھے. تو جب آپ گوروں کے کلچر کو فالو کریں گے تو آپ کے اندر صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی آئیں گی یا گوروں والی آئیں گی؟ تو گورے تو اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں, جتنی آج کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے, گورے اس سے زیادہ برا سلوک کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی اولاد آپ کو بڑھاپے میں گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو, تو شکر ادا کریں کہ ایسے ماحول میں رہ کے بھی وہ آپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہے. اس پہ شکرانے کے نفل پڑھیں. میرے پاس والدین آتے ہیں, اولاد یہ کر رہی ہے, اولاد یوں کر رہی ہے. میں کہتا ہوں آپ نے اس کو ماحول کیا دیا ہے تعلیم کے لیے؟ یہ ماحول دیا ہے. میں کہتا ہوں یہ غنیمت ہے, جتنا کر رہی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اولڈ ہاؤس میں آپ کو داخل نہیں کیا اس نے, اور میں نے کہا تھوڑا صبر کریں. آپ کی اولاد نے آپ کو گھر میں تو رکھ لیا نا بڑھاپے میں, ٹھیک ہے خدمت نہیں کر رہی, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو یہ سزا ملے گی کہ ان کی جو اولادیں ہوں گی وہ ان کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہوگی. یہ ہونے والا ہے. تو اللہ کے بندو اپنی جان پہ بھی رحم کرو, اپنی اولاد. میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, بلکہ کون ہو سکتا ہے, تعلیم تو ضروری ہے, اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دے. لیکن یہ بات یاد رکھو, اسکولوں میں تعلیم ہے, تربیت نہیں ہے. اسکولوں میں بگاڑا جاتا ہے, بگاڑا جاتا ہے اسکولوں کے اندر. اللہ ماشاءاللہ کسی کے گھر کا ماحول بہت مضبوط, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, اسکولوں سے اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کرنے والے بھی نکلتے ہیں, لیکن یہ وہ ہوتے ہیں جن کے والدین نے ان پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھا ہوا ہوتا ہے بچپن سے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین نے
کنٹرول. والدین آج اولاد کی فکر کرتے ہی نہیں ہیں, چھوڑ دیا. جوان لڑکی کو لڑکے ٹیوٹر لگوا کے دے دیا. ایک خاتون تھی, حیا پہ ان کے بہت سارے مضامین آیا کرتے تھے. میں بڑا متاثر ہوتا تھا, وہی شرم و حیا پہ بہت اچھے مضامین لکھتی ہیں. پتہ یہ چلا کہ جی ان کی جوان بیٹی جو بڑی خوبصورت بھی تھی, اس کو ٹیوشن لگوا کے دے دیا ایک جوان لڑکے سے. وہ لڑکا بند کمرے میں ان کی بچی کو پڑھا رہا ہے ٹیوشن. کنوارا لڑکا ہے, جوان. لڑکی بھی کیا ہے, جوان. بند کمرے میں روزانہ بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے. اور والدہ صاحبہ کیا لکھ رہی ہیں, حیا پہ. بولتے کیوں نہیں, حیا پہ ان کے بہترین قسم کے مضامین آ رہے ہیں. حیا تو گھر میں حیا کا ماحول پیدا ہوگا. یہ حالات. پھر پوچھتے ہیں کہ بچی بھاگ گئی, بچی کے چکر, بچی سنتی ہی نہیں. کیسے سنے گی بھائی, وہ اس کو نہیں سننا چاہیے, اس کو بالکل نہیں سننا چاہیے. اگر وہ سن رہی ہے تو بیوقوف ہے, جب آپ نے خود اس کو یہ ماحول بنا کے دیا ہے. شریعت کو تو آپ مانتے نہیں, علماء سے دور رکھا بچوں کو اپنے. یاد رکھو پہلے زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے, خوب اچھی طرح سمجھیں یہ جملہ, خوب سنیں اس کو, اپنے بچوں سے علماء کی خدمت کروایا کرتے تھے تاکہ بچے علماء کی خدمت کریں گے تو والدین کی پھر اس سے بھی زیادہ کریں گے, کیونکہ والدین کا مقام بچوں کے لیے علماء سے زیادہ ہے. اپنے والدین کا مقام ہو. ویسے تو علماء کا مقام سب سے اونچا ہے, لیکن بچے کے لیے سب سے پہلے کون ہے, اپنے والدین ہیں. اور یہ کام پہلے زمانے کے بادشاہ بھی کیا کرتے تھے, کیونکہ بادشاہوں کو ڈر ہوتا تھا کہ شہزادے جتنا بگڑیں گے نا عیاشی میں, اس بگاڑ کا ہم پھر تحمل نہیں کر سکتے. خلیفہ ہارون رشید تھا یا مامون رشید تھا, مجھے ذہن سے نام پوری طرح یاد نہیں ہے. اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا امام مالک کے پاس تربیت کے لیے کہ امام مالک کی خدمت کرو جا کے. اور یہ ساری تربیتیں کب ہوتی ہیں, بچپن میں ہوتی ہیں. جب وہ بالکل بالغ ہو گیا, شعور پیدا ہو گیا, اب وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. اب بیٹھ کے بھائی اللہ اللہ کرو بس. اب پھر جاؤ عاملوں کے پاس, روحانی علاج والوں کے پاس. تو پہلے کا کام ہوتا ہے یہ. تو وہ امام مالک کے پاس بچے کو بھیجا. وہ بچہ کیا کر رہا تھا, ان کی خدمت کیا کرتا تھا ان کے پاس رہ کے. آج والدین بچے کو استاذ کی خدمت کرنے نہیں دیتے. یہ بتا دو, الٹا کرتے ہیں. نہیں یہ کون ہوتے ہیں, یہ کون ہوتے ہیں ہمارے بچے سے خدمت لینے والے, یہ کون ہوتے ہیں ہمارے بچے کو ڈانٹنے والے. بچے کے سامنے استاذ کی بے عزتی کی جا رہی ہے, تو بچے کے دل میں استاذ کا احترام پیدا ہوگا. جب استاذ کا نہیں ہے تو پھر باپ کا بھی نہیں ہوگا. ہمارے ایک استاذ ہیں, ان کے بچے بڑے نیک ہیں. میں نے اتنے نیک بچے کسی کے اب تک کی رپورٹ ہے کہ میں نے دیکھے نہیں. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. بہت احترام کرتے ہیں اپنے والد کا اور اساتذہ کا بھی. میں بھی ان کے ایک بیٹے کا استاذ ہوں. انہوں نے کیا کہ ہم نے چونکہ ان کے بچوں کو دیکھا ہے بچپن سے, ایک دفعہ ان کے بچے نے گھر میں آ کے اپنے استاذ کی شکایت لگائی کہ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا ہے. والدہ سے شکایت لگائی. والدہ نے کہا ہوں ایسے کیا, یوں کیا. میں ٹھیک ہے ابا آئیں گے تو ابو کو میں بتاؤں گی تمہارے شکایت لگاؤں. ابو جب گھر میں آئے تو ابا سے بتایا کہ ابو میرے نہیں بلکہ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو نا فلاں قاری صاحب نے بہت سختی کی ہے, استاذ ہیں انہوں, ذرا جا کے ان سے پوچھیں, کیونکہ وہ استاذ جو ہمارے ہیں وہ بھی بڑے محتمم ہیں اور بڑی ان کی وجاہت ہے. تو ان کے بچے کو تو کوئی چھیڑ دے, ان کو تو بہت ہی غصہ آنا چاہیے کہ میں اتنا بڑا عالم, میں اتنا بڑا مفتی اور میں اتنا بڑا مدرسہ چلا رہا ہوں, میرے بچے کو فلاں قاری صاحب نے کیسے ہاتھ اٹھایا یا کیسے اس کو ڈانٹا. تو ان کو تو غصہ آنا چاہیے تھا نا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا, بولا تم نے اماں سے شکایت لگائی ہے اپنے استاذ کی؟ جی ابا انہوں نے ایسے ایسے کیا میرے ساتھ. کہا بیٹا یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہے, اس کے بعد اگر تم نے گھر میں آ کے اپنے استاذ کی شکایت لگائی تو تمہارے استاذ نے تمہیں جتنی تنبیہ کی ہے نا اس سے زیادہ تنبیہ کون کرے گا؟ میں کروں گا. اسی کو کہتے ہیں با ادب با نصیب بے ادب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی استاد آپ کے بچوں کو کوٹتا پیٹتا رہے, یہ غلط ہے. اگر ظلم ہو رہا ہے تو آپ جائیں اس کو شکایت, استاد سے الگ سے ملیں. بچوں پہ خامخواہ کی سختی کرنا اس سے بچوں کو نقصان ہوتا ہے.
بلا وجہ کی سختی کرنے سے بچے کی ذہنی گروتھ رکتی ہے. الگ سے جا کے اس کو سمجھائیں, اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ استاذ باز نہیں آ رہا, بچے کو وہاں سے نکال لیں, لیکن بچے کے سامنے استاذ کی برائی نہیں آنی چاہیے, کیونکہ ایک دفعہ اس کے دل سے استاذ کا احترام نکل گیا تو پھر وہ کبھی اپنے ٹیچر کی عزت نہیں کرے گا, پھر نہ مسجد کے امام کو امام مانے گا, نہ علماء کو علماء مانے گا, نہ اپنے باپ کو باپ مانے گا. آخر میں نتیجہ یہاں آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ہمیں؟ تو بچے کو جو ہے نا, بچے کو احترام سکھائیں. استاد, ہاں خدمت, میں واقعہ سنا رہا تھا امام مالک کا, کہ وہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ بھائی جا کے ان کی خدمت میں رہو, ان کی خدمت کرو. بچپن میں بچہ بات مان لیتا ہے, وہ خدمت کرتا ہے, وہ آپ اس کو جس ماحول میں ڈالیں گے ڈل جائے گا. تو ایک دن وہ آئے اور دیکھا کہ بادشاہ آیا, اس نے دیکھا کہ وہ بچہ لوٹا لے کے کھڑا ہوا ہے. امام مالک تھے یا اس زمانے کے کوئی اور بزرگ تھے, میں واقعے کے جو الفاظ وہ ہے شخصیات ان کو زیادہ فوکس نہیں کرتا, میری کوشش ہوتی ہے جو واقعہ جو اصل ہے نا, جس سبق مل رہا ہے اس کو زیادہ وہ اس طرف زیادہ توجہ دو. تو وہ جو ہے نا, وہ لوٹے سے ان کو وضو کروا رہے اپنے استاذ کو, اور استاذ اپنے پاؤں دھو رہے. شہزادہ وضو کرا رہا ہے کس کو؟ عالم کو. شہزادہ, بادشاہ کے لوگ یعنی حکومتی لوگ, وہ وضو کرا رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پاؤں اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں نے اپنا بچہ آپ کے پاس تربیت کے لیے بھیجا تھا, بگاڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, آپ تو بچے کو بگاڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیوں بھائی, اس سے خدمت تو لے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کے اپنے پاؤں خود کیوں دھو رہے ہیں, یہ کیوں نہیں دھو سکتا؟ جس کو چاہیے کہ آپ کے پاؤں خود دھوئے, آپ کو نہ دھونے دے. یہ تربیت بادشاہ کو یہ شعور ہے اس زمانے میں کہ بھائی اگر یہ ابھی سے نہیں سیکھے گا یہ تو کیا بن جائے گا. یہی تو ہو رہا ہے آج کل حکومتی اہلکاروں کا حال. تربیت ہے نہیں, بیٹا ہی باپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے, بیٹا ہی باپ کو مروا دیتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ بیٹے نے باپ کو مروا دیا, وہ اس نے بھائی کو مروا دیا, فلانے نے اپنی بیوی کو مروا دیا. کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا مروایا کہ نہیں مروایا, لیکن لوگ کہتے ہیں واللہ عالم. تو یہ اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے سارا حساب کتاب. تو میرے بھائی اپنے بچوں کو علماء کی محفلوں میں بھیجا کرو, انشاءاللہ اس سے جتنے مرضی بگڑ گئے مگر آپ کا احترام بڑھاپے میں کریں گے, خدمت کریں گے. ان کو پتا ہے کہ میں بدگمان بھی نہیں ہو رہا کہ جو نہیں جاتے وہ خدمت نہیں کرتے. بہت سے ہم نے دنیا دار دیکھے ہیں کہ وہ بڑی خدمت کرتے ہیں, دیندار پیچھے رہ جاتے ہیں, دنیا دار آگے نکل جاتے ہیں. قاعدہ کلیہ نہیں ہے, اکثر یہی ہے کہ دین ہوگا تو پھر احترام آئے گا, خدمت کرو گے. دین نہیں ہے تو ان کو بوجھ سمجھو گے, اور گوروں کے حالات سے عبرت حاصل کرو. ان کے پاس ایمان اور دین نہیں ہے تو کیا حال کر دیا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے, ٹوٹا پھوٹا عمل ہے. اس کی وجہ سے کم از کم ہمیں اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے.